باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم خلفائے اعظام ذی قدر دوستو بزرگوں، خالق کائنات جل وعلا کا بے پایاں کرم ہے کہ جس نے ہمیں صاحب ایمان کیا، اور یقیناً ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کے لیے صحابہ نے اتنی قربانیاں پیش کیں تب جا کے وہ صاحب ایمان بنے۔ اسلام قبول کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا بڑی بات نہیں ہے، پھر اس کلمے کا حق ادا کرنا، یہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کے پیارے پیارے صحابہ اور اہل بیت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس کلمے کا حق ادا کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یقیناً ہم نے تو ایمان کو معمولی سمجھا ہے، ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کروڑوں سجدے بندہ کر لے، نمازی بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، ذکر فکر والا بھی ہو، اور حرم کعبہ کی حاضری بھی اسے بار بار نصیب ہوتی ہو، مدینہ طیبہ کے چکر بھی لگاتا ہو، مگر وہ اللہ کے نبی کا ادب نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے، اس کے سارے سجدے بھی برباد، عبادت بھی بیکار، اور اس کا حرم کعبہ میں جانا بھی بیکار۔ ایون کہ میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا، اور میں نے خود الحمدللہ بخاری شریف میں یہ روایت پڑھی کہ ایک شخص میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے اور جنگ میں شریک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور جہاد میں بھی شامل ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، یا رسول اللہ اس نے بہت سارے کافروں کو فنار کر دیا ہے۔ اس طرح تلوار چلاتا ہے کہ ایسی تلوار ہم میں سے پہلے کسی نے نہیں چلائی، اس نے بہت سارے کافروں کو فنار کر دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جسے اتنا بہادر سمجھتے ہیں، جسے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک بندہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ اب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ ادا ہوئے، بخاری شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے، مستند روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ بندہ جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور دین کی خاطر وہ جنگ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی خاطر وہ اپنی جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کافروں کو فنار کر رہا ہے، یہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ مگر زبان مصطفیٰ پہ اتنا یقین اور اعتبار تھا، کہنے لگے کہ جو میرے نبی کی زبان سے نکل گیا وہ برحق اور سچ ہے، ذرا میں وہ نظارہ تو دیکھوں کہ یہ جہنمی کیسے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے لگ گیا، میں نے اس کو ہر طرف سے دیکھا، دائیں بھی دیکھتا بائیں بھی دیکھتا، وہ بہت سارے کافروں کو فنار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بازو پہ زخم لگا، اتنا بڑا زخم تھا کہ اس زخم کی تاب نہ لا سکا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتا، تو زخم کو برداشت کرنے کی توفیق اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا۔ اب اسے جو تھوڑا سا اس کے بازو پہ زخم لگا، تکلیف اتنی محسوس ہوئی کہ اس نے اپنا ہی نیزہ، ایک روایت میں ہے کہ اپنی ہی تلوار زمین پہ اس طرح کھڑی کی کہ اس کی نوک اوپر کی طرف تھی، اپنا سینہ اس کے اوپر رکھ کے اپنا زور دے کے خودکشی کر لی۔
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، واقعی ایسا ہو گیا؟ حالت جنگ میں اسے جب زخم لگا تو اس نے یہ عمل کیا کہ خودکشی کر لی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میرے نبی تو نیتوں کو جانتے ہیں، دل کے اندر کیا ہے، من کے اندر کیا ہے۔ بظاہر اس نے کلمہ پڑھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا، میرے ساتھ پیار نہیں تھا، اللہ نے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں فرمایا، بلکہ اسے ایسی کیفیت سے گزارا کہ چھوٹا سا زخم بھی اسے بڑی تکلیف دیتا تھا۔ اب اس بڑی تکلیف کی بنا پہ اس نے اپنے آپ کو ایک حرام موت اتار دیا اور ایسا عمل کیا کہ جو اللہ کو بھی ناپسند، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند۔ کام کتنا بڑا ہے، جان کی نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ بظاہر رکھتا ہے، مگر اللہ کے نبی سے بغض رکھنے والا تھا، اللہ نے اسے جہنمی بنا دیا۔ تو ایمان محبت رسول کا نام ہے، سجدوں کا نام ایمان نہیں ہے، نمازوں کا نام ایمان نہیں ہے، یاد رکھیں بڑے بڑے صدقہ و خیرات کر دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ بڑے کام کرنے والے بہت کام کر گئے، مگر تھوڑی سی ریاکاری آ گئی تب بھی عمل برباد ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی کی ناراضگی سامنے آ گئی، بندہ شریعت مطہرہ کو اگنور کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی بڑے بڑے مسئلے ہم نے تو دیکھے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ بالکل من گڑت بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں بس چکی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی بات کو بھی اگنور کر دیتے، کہتے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کا دامن تھام کے رکھیں گے، صحابہ ایمان رہیں گے، ورنہ دین کی کسی بھی بات کا تھوڑا سا بھی مذاق اڑایا، اسے معمولی سمجھا، اس کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جو اللہ کے ہاں نامقبول ہوئی، عین ممکن ہے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایسے ایسے لطیفے بنے ہوئے ہیں، ایسے ایسے اشعار لوگ برجستہ اپنی زبان پہ جاری کر لیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، کہ جہنم میں چلے بھی گئے تو وہاں پہ تو وہ بھی ہوگا، رقاصائیں بھی ہوں گی، فلمی اداکاریں بھی ہوں گی، چلیں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بڑی جسارت، اللہ کی اس عذاب کو اتنا کم تصور کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے عذاب کو معمولی جانا، یقیناً اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے اس عذاب کو معمولی جانا، اس کی قدر نہ پائی، اسے سمجھ نہ پایا۔ تو لہٰذا ہمیں زبان کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں مذاق کے طور پہ، تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر بندے کی اپنی نیت اس میں شامل ہوگی تو یقیناً وہ بندہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑے بڑے جملے ہم بعض اوقات بول دیتے ہیں۔ تو میں یہ جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایمان جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ بندے کا اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر ساری زندگی اس نے نیک عمل کیے، آخر پہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پلے کچھ نہ رہا۔ محدث سفیان ثوری علیہ رحمہ بڑے محدث ہوئے، وہ اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، آخری وقت ہے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کس لیے رو رہے ہیں؟ کہنے لگے گناہوں کا کوئی فکر نہیں ہے، ایک تنکے سے زیادہ گناہوں کی حیثیت نہیں ہے، میرا رب کن کہنے پہ قادر ہے، بخش دے گا، مجھے یقین ہے میرا رب بخشنے والا، مگر اگر فکر دامنگیر ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ کہیں مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ میں کہتا ہوں میری موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ اور یاد رکھیں مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ شیطان کب تک بندے کے ساتھ رہتا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ قبر کے اندر بھی شیطان جائے گا، آپ مت سوچیں کہ یہ ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، بڑے سے بڑا کتنا بھی نیک ہو کسی بھی وقت اس پہ اللہ شیطان مسلط کر سکتا ہے۔ اور یقیناً رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے، جو ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس پہ قرین مسلط کرتے ہیں۔ وہ قرین وہ ہے جو بندے کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا پھر۔ تو یہ لہٰذا اللہ کی ناراضگی جس بندے کے ساتھ ہو، اللہ اس سے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے، اسے نماز کی توفیق نہیں ملتی، اسے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہوتا،
اسے مدینے کے رخ کا تصور بھی نہیں ہوتا. دنیا اتنی غالب آتی ہے کہ اسے نہ مدینہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کا رسول یاد رہتا ہے. سب کچھ غفلت میں چلا جاتا ہے. بس پیسے کی ہرس، مال و دولت کی ہرس، لالچ، وہ پھر اس ہرس میں آ کے نہ ماں باپ کی قدر کرتا ہے، نہ بہن بھائیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ اپنے شیخ کی، کسی کی قدر نہیں کرتا. احترام ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے. اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. تو بے حیائی کب عروج پہ آتی ہے؟ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول تھے. طواف کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد چہرے پہ نقاب ہے. چہرے پہ نقاب ڈالنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں. غلاف کعبہ میں اپنا کبھی منہ چھپا لیتے ہیں، کبھی غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک قیامت کے دن مجھے جب اٹھانا تو اندھا اٹھانا. یار یہ میں اس متقی اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں جو سارے ولیوں کا سردار ہے، مگر خوف الہی کتنا. وہ عرض کر رہے ہیں کہ مالک قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا، میں تیرا سامنا کیسے کروں گا. اپنے گناہوں پہ اتنا نادم اور شرمندہ تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں گناہ نام کی شے کوئی نہیں تھی. اتنے متقی تھے. ان کے ماں باپ جو اتنے پرہیزگار تھے کہ ایک سیب جو نہر میں بہتا ہوا اٹھا کے باپ نے کھا لیا، مگر اس کا ہرجانہ کتنا ادا کیا. 10 سال اس باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے کام میں مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد پھر اگلی شرط عائد ہوتی ہے کہ ایک معذور لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی. آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے. کتنی بڑی شرط تھی. مگر وہ ایک سیب جو نہر میں بہتا ہوا کھایا تھا، اس کی معافی کے لیے 10 سال باغ کو پانی بھی لگایا، خدمت بھی انجام دی. اس کے بعد پھر معافی کے لیے اگلی کنڈیشن جو لگائی گئی اس پہ بھی عمل کیا. کہنے لگے چلیں پھر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. گناہ کیا ہے؟ سیب صرف پانی پہ بہتا ہوا جا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا. مالک کا پتہ لگایا، اس کے پاس گئے، 10 سال اس کے باغ کو پانی لگایا، اور پھر اگلی کنڈیشن جو لگائی گئی اس پہ بھی عمل کیا، شادی کر لی. جب دیکھا تو وہ دوشیزہ تو بڑی خوبصورت تھی، آنکھیں بھی تھیں، ہر چیز اس کی سلامت تھی، ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے. ان سے پیدا ہونے والا بچہ سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کہلایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. جن کے ماں باپ کا یہ تقویٰ ہے، ان کا اپنا تقویٰ کتنے آتا ہے کہ یار شاید یہ من گڑت باتیں ہیں. 10 سال تک باغ کو پانی لگانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اٹھائیں قرآن. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب فرعون کے ان معاملات سے آپ ڈسٹرب ہوئے تو رب کائنات جل وعلا نے ہجرت کا حکم دے دیا. جب دل میں ڈال دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 بیٹیاں کھڑی ہیں، وہ الگ تھلگ ہیں، ان کی بکریاں بھی موجود ہیں مگر وہ پانی نہیں پلا سکتی. سارے لوگ آتے ہیں، اپنی بکریاں لے کے آتے ہیں، چشمے سے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں. یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے کہ ہم سب سے آخر میں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. ہم شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ہماری ڈیوٹی آخر پہ ہے کیونکہ ہمیں یہ پانی پلانے نہیں دیتے. یہ بھی جری تھے، جوان تھے، ہمت والے تھے. کہنے لگے کوئی اور کنواں نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا کنواں تو ہے بالکل ساتھ ہی، مگر اس کے اوپر اتنا بڑا پتھر ہے، اس چشمے کے اوپر سے جب تک یہ پتھر نہ اٹھایا گیا اس کا پانی باہر نہیں آئے گا. فرمایا مجھے دکھاؤ. جب دکھایا تو آپ نے ایسے ہاتھ لگایا، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اتنا وزنی بھاری پتھر، مگر یہ طاقت نبی کی طاقت تھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سائڈ پہ کیا، انہوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، گھر چلی گئیں. باپ نے پوچھا اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تم تو پانی پلانے کے لیے اتنا وقت لگاتی تھیں اور شام گئے جا کے گھر آتی تھی، آج جلدی آنے کا مقصد؟
کہنے لگی ابو جان ایک ایسا جوان ملا جس نے اس پتھر کو ہٹا دیا، وہ جو نیا چشمہ تھا جو دبا ہوا تھا پتھر کے نیچے، اس پتھر کو سائڈ پہ کر دیا، ہم نے پانی پلایا، گھر آ گئے۔ فرمایا اس نوجوان کو تم نے پہچانا نہیں، وہ وقت کا نبی ہے، وہ پتھر سوائے نبی یا رسول کے کوئی اور اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنی پاور اور طاقت تو نبی اور رسول کے اندر ہے، یقیناً وہ کوئی اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی کہ حضور وہ ہے بھی بڑا ہمت والا جوان ہے، اگر ہم بکریوں کے لیے اسے اجرت پہ رکھ لیں تو مناسب نہیں ہے۔ فرمایا ہاں جاؤ بلا کے لاؤ۔ ایک بیٹی چلتی ہوئی جاتی، بڑے حیا کے ساتھ بلاتی ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم میرے پیچھے چلو، میں اپنے آگے تمہیں نہ دیکھوں، کہیں تیرے عذاب پہ میری نظر نہ پڑے۔ اگرچہ با حیا ہے، با پردہ ہے، سارا کچھ ہے، نبی کی صاحبزادی ہے، کہا کہ پیچھے چلو، پیچھے رہ کے مجھے راستہ بتاتے جاؤ۔ گھر چلے گئے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی وہیں سے تو آپ کو عصا ملا، وہ عصا جو اژدہا بھی بنتا تھا اور پتھروں پہ مارے تو چشمے بھی جاری کرتا تھا، یہ شعیب علیہ السلام نے تو تحفے میں دیا تھا، جو نبیوں سے چلتا ہوا آیا تھا۔ روایت میں آتا کہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا، تبرک کے طور پہ چلتے چلتے شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں پیارے موسیٰ یہ عصا آپ لے لو اور ہماری بکریوں کو اگر چراؤ، تقریباً 8 سال تو کم از کم ہماری بکریوں کو چرا دو نا، اگر 8 سال سے 2 سال اور زیادہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، 10 سال اگر ہماری بکریاں چراؤ گے تو میں ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ مجھے بتائیے کہ 10 سال، بات تو صرف اتنی ہے کہ تمہارا نکاح کروں گا۔ آج کے دور میں اگر کسی کو یہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ 10 سال کے بعد تیرا یہ حق مہر ادا ہوگا، اس کے بعد پھر تو اس قابل ہوگا کہ اپنی بیٹی سے نکاح کروں گا، تو شاید میرا خیال ہے اتنی بڑی شرط کوئی بھی ادا نہ کر سکے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام وہاں فوراً اس بات کو اختیار کر لیتے، 10 سال تک بکریاں چراتے ہیں، پھر نکاح کیا جاتا ہے، پھر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وادی طوا میں پہنچتے ہیں حکم ہوتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوا، پیارے موسیٰ آپ طوا وادی میں آ چکے ہیں۔ اللہ نے اپنا دیدار کروایا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پہلا اللہ سے کلام کرنے کا موقع میسر آیا۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ 10 سال اس طرح گزار سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہوتی ہے، تو ادھر بھی 10 سال باغ کو پانی لگایا، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ مجدہ سنایا گیا کہ ایسی دوشیزہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، کوئی گناہ کیا نہیں، فسق و فجور کی بات نہیں کی، ایسا کلام نہیں کیا، اور کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئیں، ایسی صفات کی حامل بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، ان سے پیدا ہونے والا بچہ حضور غوث پاک۔ یاد رکھیں، میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے 5 منٹ میں انشاءاللہ معروضات ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے حوالے سے، پیر و مرشد کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے اندر 2 صفتیں تو رب کی ہونی چاہیے، وہ غفار بھی ہو، ستار بھی ہو، معافی دینے والا بھی ہو اور پردے رکھنے والا بھی ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ پھر 2 صفتیں اللہ کی نبی کی ہونی چاہیے، رفیق بھی ہو، شفیق بھی ہو، رفاقت اچھی ہو، سفر میں بھی جائے تو دوسروں کا خیال رکھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں، اور جب سفر میں جا رہے ہیں وہاں پہ بکری ذبح کرنے کا موقع آیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلیں آپ میں سے کون ذبح کرے گا؟ صحابی کہنے لگے حضور میں کروں گا۔ فرمایا میں پھر ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ کہنے لگے حضور ہمارے ہوتے ہوئے آپ لکڑیاں اکٹھی کیوں کریں گے؟ اب رفاقت ہے، سفر کے دوران کی مشقت میں برابر کے شریک ہیں، کھانا بنانا ہے، مگر حضرت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی ذبح کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو اس کی کھال اچھی طرح میں اتارنا جانتا ہوں کہ کھال کیسے اتارتے ہیں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یہ سکھانے کا بہانہ بنایا، ساری کھال اس کی اتاری، اس کے حصے کیے، اس کو پکانے کے لیے تیار کیا، پھر لکڑیاں لینے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ مگر آج اس کے برعکس ہے، اور اسی طرح کبھی عمرے پہ تشریف لے جائیں
گروپ کو ساتھ لے کے جائیں، 4 یا 5 بندے آپس میں چلے جائیں، اس کے بعد دیکھ لیں رفیق آپ کا کیسا ہے، پتہ چل جائے گا۔ نہ بیڈ پسند آئیں گے، نہ کمرہ پسند آئے گا، نہ آپ کے ساتھ تعاون کوئی ہوگا، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ٹھیک ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ غصہ، ایون کہ اپنی اہلیہ محترمہ کیوں نہ ہو، اپنے بچے کیوں نہ ہو، سوائے جھگڑے کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سفر میں کیسا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی کی دوستی کی آپ تعریف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں چیک کریں کہ سفر میں کیسا، لین دین میں کیسا، غصے کی حالت میں کیسا۔ یہ 3 چیزیں چیک کر لیں، پھر گارنٹی دے دے کہ یہ بندہ بڑا ویلڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ رفیق ہے، میرا ساتھی ہے۔ یاد رکھیں رفیق ہونا یہ کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمایا کرتے تھے۔ سرکار وضو کرنے کے بعد کہتے سل یا ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، اتنی ڈیوٹی دی ہے، روزانہ ہمیں وضو کرواتا ہے اور لوٹا اٹھا کے ہمارے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آج مانگ کیا مانگتا ہے، دریائے رحمت جوش میں تھا، کیا مانگا، اسالک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ آپ کا پڑوس جنت میں مانگتا ہوں۔ تو یار رفیق بھی ہو تو اچھا ہو، آگے شفیق بھی، شفیق اتنا غلطی ہو جاتی ہے، بڑی خطائیں بندے کر بیٹھتے، مگر چل کے آ گیا اسے درگزر فرما دیں۔ کرائیٹیریا وہی شریعت ہے، شریعت کا دامن سامنے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی زمین ہتھیائی ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو اور وہ کہ مجھے معافی دے دیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس کا حق اسے دلایا نہ جائے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ یہ استثناء موجود ہے۔ ہر بندے کے لیے شفقت اتنی نہیں ہوتی، شفقت اس کے لیے ہوتی ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے اس گناہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، صحابہ تشریف لائے، سرکار نے رخ زیبا پھیر لیا، یہ جلال کی کیفیت بھی ہے، مگر شفقت کہاں ہے؟ جہاں بندہ تائب ہو کے آ گیا، اپنا جو کسی کا جو حق تھا اسے ادا کر دیا، اب تائب ہو کے آیا، سرکار نے شفیق بن کے گلے لگا لیا۔ سرکار شفیق ہیں، اس میں شک نہیں۔ 2 باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونی چاہیے، وہ صادق بھی ہو، مصدوق بھی ہو، یعنی خود بھی سچ بولنے والا اور سچے بندے کی تصدیق کرنے والا۔ یہ نہ ہو کہ سچا بندہ ہے اس کہ یار اس کی بجائے یہ جو جھوٹا بندہ ہے یہ تو مجھے نذرانہ دیتا ہے سال میں 10,000 یا 10 لاکھ، یہ نذرانہ دیتے، اب میں اگر اس کا ساتھ نہیں دیتا، سچے بندے کا ساتھ دیتا ہوں، یہ ناراض ہو جائے گا، میرا نذرانہ ختم۔ بات یہ کہ لالچ پہ مبنی بات یہ مرشد کے لیے زیب نہیں دیتی۔ جو سچا ہے اس کا ساتھ دیں، بھلے جو کچھ نقصان ہوتا ہونے دو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل کریں۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ پھر آپ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیکر تھے، نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے۔ کہتے 2 باتیں یہ بھی شامل ہونی چاہیے مرشد کے اندر۔ اور پھر 2 باتیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کی بھی ہونی چاہیے۔ وہ کون سی؟ عبادت میں عروج تھا، ایک دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور سخی اتنے تھے کہ مال اپنا خرچ کرتے ہی رہتے، اللہ اور دیتا پھر خرچ کرتے۔ یہ کہتے 2 باتیں مرشد کے اندر وہ یہ لازمی ہونی چاہیے کہ سخی ہو اور اس کے در پہ آنے والا سائل خالی نہ جائے۔ میں آج ایک پڑھ رہا تھا کہ بابا فرید غلام فرید سرکار کوٹ مٹھن شریف والے، کیفیت یہ ہوا کرتی تھی جس مرید کے ہاں جاتے لوگ جتنے نذرانے پیش کرتے وہیں انہی کو دے کے آ جاتے، کہتے یہ آپ کے لیے ہیں، آج میں آپ کے گھر آیا تھا نا، یہ جتنے مریدین نے نذرانے پیش کیے ہیں نا، آج حق آپ کا ہی بنتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کسی غریب گھر کا انتخاب کرتے، بڑے بڑے مالدار آپ کو دعوت دیتے کہ آپ ہمارے گھر ٹھہریں گے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی غریب گھر کا انتخاب کرتے، اور جو بھی آ کے آپ کو دعوت دیتا ہے آپ فرماتے دعوت میں مجھے کیا کھلانا تھا، دعوت میں مجھے کیا دینا تھا۔ وہ اگر پیش کرتا کہ حضور میں نے تو یہ آپ کے لیے بکرے کا گوشت بنانا تھا، فرمایا وہ بکرا میرے پاس یہاں لے آؤ،
اگر کسی نے کوئی پوشاک دینی ہے، سوٹ دینے ہیں تو وہ بھی منگوا لیتے، ہر مرید لے کے آ جاتا۔ اس بیچارے غریب کا جو گھر بالکل خالی ہوتا وہ سارا گھر بھر جاتا، اگلے دن وہاں سے اجازت لے کے آ جاتے، بیٹا یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ ایسی شخصیت اور ایسی سیرت و کردار اگر میسر آ جائے تو پھر شیخ کہلاتا ہے۔ ہم تو بہت پیچھے ہیں، سچی بات ہے، بہت پیچھے ہیں، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا تھا اور ذوق دیا تھا، شوق دیا تھا۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس گھر کا انتخاب کرتے جو سب سے غریب ہوتا، اور وہاں جا کے پھر خرچ کرتے، وہ جتنے نذرانے ملتے وہیں دے کے آ جاتے۔ اسی طرح بابا غلام فرید سرکار کوٹ مٹن والوں کے بارے میں نے پڑھا، ان کا بھی معمول یہ تھا، اللہ نے دیا بہت تھا، سینکڑوں ایکڑ رقبے ان کے تھے، مالدار تھے، پیسے والے تھے، مگر سچی بات ہے آج کے دور میں اگر کوئی مالدار ہے وہ بے شک بھلے وہ پیر صاحب ہیں، مگر حل میں مزید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اور جمع ہو جائے اور جمع ہو جائے۔ تو پیری مریدی اس لیے اس وقت ڈسٹرب ہو گئی، جو ہمارا منصب تھا، پیشہ تھا، ہم نے وہ ختم کر دیا۔ جو سیرت و کردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا ہم نے وہ ختم کر دیا، لالچ پہ مبنی کام ہو گیا، جس وجہ سے اولیاء اللہ کا فقدان ہو گیا۔ آج تلاش کیے بھی نظر نہیں آتے، عامل تو آپ کو بڑے مل جائیں گے مگر اللہ والا مقدر والا ہی ملتا ہے۔ تو آگے میں بات کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کی دو صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، علم کا نور ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، اسے جاہل صوفی بندے کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اگر عالم دین ہے کم از کم علم کی شمع اس کے اپنے سینے میں روشن ہے، آگے بھی اسی شمع کو پھیلائے گا، شمع سے شمع جلتی ہوئی آگے نکلے گی۔ تو لہذا علم دین کا حصول بہت ضروری ہے۔ فرماتے مولا علی شیر خدا بہادر تھے، جرت مند تھے، ہمت والے تھے، حوصلے والے تھے، یہ بہادری ان کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ پتہ ہے کہ وہ 30 بندے جس دروازے کو اٹھا نہ سکے، خیبر کا وہ دروازہ آپ نے اپنے ایک ہی ہاتھ پہ اٹھا لیا، اتنے ہمت والے بہادر تھے، اور دشمن سے برسرے پیکار رہے۔ اور جب باری آئی مرحب کے ساتھ لڑنے کی، 2 نیم کر کے اس کو پھینک دیا، سر میں جب تلوار ماری اس کی خود بھی پھٹ گئی، خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی جو پہنی ہوتی وہ بھی پھٹ گئی، جو زرہ پہنی ہوتی سینے کو بچانے کے لیے لوہے کا لباس وہ بھی پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو کے گر پڑا۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کی ہمت اور طاقت تھی۔ کہتے ہیں اس طرح جرت اور بہادری بھی ہونی چاہیے حضور، کہ جو بندہ بندوں سے توقع کر لیتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ سے توقع رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے عبد الوہاب کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی امید دنیا میں کسی سے نہ لگانا، اپنے رب سے امید لگانا، وہی کارساز ہے، وہی دینے والا ہے، جو بھی بات کرنی اپنے رب سے کرنی ہے، باقی اللہ دلوں میں ڈال دے گا، سبب تو انسان ہی بنتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے، بھلے سارے ڈرانے والے ہوں، سارے پریشان کرنے والے ہوں، کسی کی پریشانی کی پرواہ نہیں کرنی۔ پریشان ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے پریشان ہو کے توبہ کرنی ہے، یہ جذبہ تھا۔ آپ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت یحییٰ، یہ حضرت یحییٰ ان کے ہم جولی اور کلاس فیلو کون ہیں؟ ان کے کلاس فیلو ابن قدامہ بھی ہیں، صلاح الدین ایوبی بھی ہیں، نور الدین زنگی بھی ہیں، یہ سارے ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، ہم نے یحییٰ ابن غوث الاعظم کو دیکھا کہ وہ روزانہ کے طور پہ چراغوں میں تیل ڈالا کرتے تھے۔ اب مسجد میں آج کل تو بہترین قسم کے فانوس اور بجلی کے کمکمے لگے ہوتے ہیں، بلب لگے ہوتے ہیں، مگر اس وقت بجلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، چراغوں میں تیل ڈالے جاتے تھے۔ تو یہ جو یحییٰ آپ کے صاحبزادے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، چراغوں میں تیل آپ نے ڈالنا ہے۔ مسجد کے یا مدرسے کے جتنے چراغ ہوتے سب چراغوں میں تیل اپنے ہاتھ سے ڈالتے، ان کو جلاتے۔ پھر یہاں تک بس نہیں، گھر میں جا کے کھانا پکاتے، پکانے کے بعد تمام طلباء کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے لے کے آتے، ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھاتے، ان کو بھی کھلاتے۔ مگر سچی بات ہے آج تو صاحبزادوں کی خیر ہوتی، صاحبزادے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو المیہ ہے،
باقی رہا 11ویں شریف کے حوالے سے، یہ خوشبختی بھی ہے، سعادت مندی بھی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جن کو تقوی کا نور اللہ نے عطا کیا تھا، انہوں نے یہ ایک مشن جاری کیا تھا کہ لوگوں کو بلاتے، جب سارے لوگ آتے ایک دن مقرر کر لیا کہ سارے لوگ ایک ہی دن میں ملاقات کے لیے آ جائیں، جیسے ہم نے یہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ انہی کی سنت ہے۔ اس میں ہوتا کیا؟ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، علماء مسائل بیان کرتے، اس کے بعد آنے والوں کو لنگر کھلایا جاتا، بس اسی کو 11ویں شریف کا نام دے دیا گیا۔ لوگوں میں پتہ نہیں کیا پریشانی ہوتی کہ 11ویں حرام، 11ویں بدعت، 11ویں شرک۔ یار اس میں شرک نام کی کون سی چیز ہے؟ اس میں ہوتا کیا؟ ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اگر میسر آ جائے، کوئی نعت خوانی ہو جاتی ہے، کوئی بیان ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ تو اسے ہم نے اور کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی اور مقصد۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، اب 11ویں تو رہ گئی، باقی سیرت و کردار ہم نے پامال کر دیا۔ کاش کہ ہمیں علمی ذوق بھی مل جائے، علماء کے قدموں سے بھی لگ جائیں، اور ہم مشائخ کو بھی اس نہج پہ لے آئیں کہ وہ خود بھی عالم دین ہو، آگے ان کی اولاد بھی عالم دین ہو، تاکہ علم دین کی وہ شمع جو اولیاء اللہ کے سینوں میں روشن ہوتی تھی، ہمارے موجودہ مشائخ کے سینوں میں بھی ایسی شمع روشن ہو جائے، تب جا کے وہ بندہ مرشد کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔ سلام پڑھا دیں۔